بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. قال المؤلف رحمہ اللہ: باب اشراط الساعة، باب ہے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، علامتوں کے بارے میں۔ اس باب کی چند حدیثیں ہم نے گزشتہ درس میں پڑھی تھی، تقریباً 4 حدیثیں۔ حدیث نمبر 5 پڑھیں گے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یکون فی آخر الزمان خلیفۃ یقسم المال ولا يعده۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یکون فی آخر الزمان، آخری زمانے میں ایک خلیفہ ہوں گے جو کہ مال کو تقسیم کریں گے اور اس کو شمار نہیں کریں گے، ولا یعدہ، مال کو گنیں گے نہیں، گن کے کسی کو اتنا، کسی کو بے گنے جو ہے بے تحاشا مال دیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ مال بہت زیادہ ہوگا، مال کی کثرت ہوگی۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں قال، آپ نے فرمایا: یکون فی آخر امتی خلیفۃ، کہ میری امت کے آخر میں ایک خلیفہ ہوں گے جو کہ مال کو یحصی المال حسیا ولا یعدہ عدا، مال کو جو ہے چلو بھر بھر کے دیں گے۔ یوسی کا مطلب یصرف قبضات دون عد، مال کو یعنی صرف کریں گے، مال کو قبضات، ایک ایک قبضہ، ایک ایک یعنی چلو سے جو ہے ہاتھ کا جو بنا کے جیسے دیتے ہیں نا، مال بھر بھر کے دونوں ہاتھوں سے بھر بھر کے دیں گے۔ ولا یعد عدا، اور گنیں گے نہیں کس کو کتنا دیا، بے گنے جو ہے بھر بھر کے جو ہے پیسہ جو ہے دیں گے لوگوں کو۔ تو یہ آخری زمانے کی بات ہو رہی ہے، مطلب یہ قیامت سے پہلے اس طرح ہوگا کہ مال کی اتنی زیادہ کثرت ہوگی کہ مسلمانوں کے خلیفہ لوگوں کو مال اس قدر کثرت کے ساتھ جو ہے تقسیم کریں گے۔ تو یہ بھی قیامت کی متوسطہ نشانیوں میں سے ہے۔ اگلی روایت ہے: نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یوشک الفرات ان یحصر عن کنز من ذهب فمن حضر فلا یأخذ منه شیئا، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قریب ہے کہ دجلہ فرات، فرات دجلہ کا نام ہے، وہ دریا کا نام ہے، فرات جو ہے دریا کا نام ہے، قریب ہے کہ دریائے فرات ان یحصر عن کنز، یحصر کا معنی یکشف، یحصر معنی یکشف، یکشف عن کنز من ذهب، قریب ہے کہ وہ سونے کے خزانے کا انکشاف کرے، اس کو ظاہر کرے۔ دریائے فرات قریب ہے کہ سونے کے خزانے کا انکشاف کرے۔ فمن حضر فلا یأخذ منه شیئا، جو شخص وہاں حاضر ہو، موجود ہو اس وقت، اس میں سے کچھ نہ لے، متفق علیہ۔ اس خزانے میں سے، سونے کے خزانے میں سے جو دریائے فرات سے نکلے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ جو وہاں موجود رہے کوئی اس خزانے میں سے نہ لے۔ کیوں نہ لے؟ اگلی حدیث میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199 ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو، رواہ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا: لا تقوم الساعة، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ یحصر الفرات، دریائے فرات یہ انکشاف کرے گا، ظاہر کرے گا، عن جبل، ایک پہاڑ کا انکشاف کرے گا، من ذهب، سونے کا، سونے کے ایک پہاڑ کا انکشاف کرے گا، یا اس کو ظاہر کرے گا، یا اگلے گا دریا، سونے کا پہاڑ اگلے گا، اس میں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ اس سونے کے اس پہاڑ کے چکر میں اس کو حاصل کرنے کے لیے لوگ کیا کریں گے؟
یقتتل الناس علیہ، لوگ اس پر ایک دوسرے سے لڑ جائیں گے، بھڑ جائیں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ اور جو ہے اس جو قتل کرنے میں اس قدر زیادہ قتل و غارت گری ہوگی، فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِئَةٍ 99، ہر 100 آدمیوں میں سے 99 آدمی اس میں قتل ہو جائیں گے، ہر 100 آدمیوں میں سے 99 آدمی قتل ہو جائیں گے۔ مطلب اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے اس قدر قتل و غارت گری، خون ریزی ہوگی کہ 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے، مطلب ایک بچے گا 100 میں سے۔ مطلب کس قدر خطرناک جنگ ہوگی، کیسی جنگ ہوگی، بم ایٹم بموں سے ہوگی، کس سے ہوگی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو فرمایا وَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ہر آدمی 100 لوگوں میں سے جتنے بھی لوگ ہوں گے، ہر آدمی یہ سوچے گا لَعَلِّي أَكُونُ أَنِ الَّذِي أَنْجَوْا، شاید کہ میں نجات پا جاؤں اور میں بچ جاؤں گا اور مجھے یہ سونے کا خزانہ مل جائے گا۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ پہلے جو روایت ہے وہ مختصر ہے اور یہ تھوڑی اس سے طویل ہے، تھوڑی اس میں زیادہ وضاحت ہے۔ اس میں پہلی روایت میں قیامت کا ذکر نہیں ہے، جبکہ دوسری روایت میں قیامت کا ذکر ہے، مطلب قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایسا ایسا ہوگا، مطلب قیامت سے پہلے ایک ایسا واقعہ ضرور ہوگا۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ دریائے فرات میں سے ایک سونے کا خزانہ نمودار ہوگا، بلکہ سونے کا پہاڑ جو ہے اس میں سے نکلے گا، سونے کا پہاڑ اس میں سے نکلے گا۔ اس پہاڑ کو حاصل کرنے کے لیے لوگ جو ہے بہت زیادہ کوشش کریں گے، اتنی زیادہ کوشش کریں گے کہ وہ لوگ جو ہے اس میں ایک دوسرے کو قتل کریں گے، بہت زیادہ قتل و غارت گری ہوگی، بہت زیادہ خون ریزی اس میں ہوگی۔ کبرا میں شامل کریے شیخ، جی یہ نشانی کبرا میں ہوگا؟ نہیں، یہ بھی کبرا میں نہیں ہے، یہ نشانی بھی جو ہے صغرا میں سے ہے، یا یہ کہ یہ بھی متوسطہ نشانیوں میں سے ہے۔ دریائے فرات کہاں ہے؟ دریائے فرات یہ کہاں؟ کوفہ میں؟ اچھا ہاں، تو یہ دو دجلہ، ایک دریا دجلہ اور ایک دریا جو ہے فرات، یہ جو ہے کوفہ میں جو ہے یہ دو بڑی بڑی نہریں ہیں۔ یہاں پہ دیا ہوا ہے وہ احد الانہار الکبیر فی جنوب غرب آسیا واکبر نہر فی السفیہ العربیہ وینبع النہر من جبال طورس فی ترکیہ تکون من نہر فی آسیا الصغریٰ۔ چلیے اگلی حدیث دیکھیں گے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقیء الارض افلاد کبدها امثال الاسطوانة من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيء، رواه مسلم۔ اسی یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقیء الارض یا تقیء الارض افلاد کبدها، زمین اپنے جگر گوشوں کو اگل دے گی، مطلب خزانے کو۔ افلاس کبد سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ خزانہ ہے، کنوز، جو زمین کے اندر جو کنوز ہیں وہ مراد ہے۔ تو زمین اپنے کنوزوں کی قے کر دے گی، قے کرنا مطلب اگلنا، نکلے گی خود زمین، جیسے خزانے کو نکالتے ہیں نا محنت کر کے، ایسا نہیں، بلکہ زمین خود بخود اپنے خزانوں کو اگلے گی، نکالے گی۔ کیسے خزانے ہوں گے؟ امثال الاسطوانة من الذهب والفضة، سونے چاندی کے استوانے، کھمبے، پلر کے جیسے، مطلب بڑے بڑے یعنی خزانے ہوں گے۔ فیجیء القاتل، ان خزانوں کو دیکھ کر لوگ جو ہے جب چیز زیادہ ہو جاتی ہے پھر اس کی قدر نہیں رہتی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی ہے، تو اس قدر زیادہ مطلب زمین اپنے خزانوں کو اگلے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ خزانے زمین میں چھپے ہوئے ہیں، سونے چاندی کے خزانے۔ تو
جب یہ زمین اگلے گی خزانوں کو، لوگ اس قدر زیادہ دیکھیں گے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ قاتل آدمی آئے گا، وہ کہے گا فیقول، وہ ہائے افسوس کرتے ہوئے، حسرت کرتے ہوئے کہے گا فی ھذا قتلتم، اسی سلسلے میں تو میں نے قتل کیا تھا لوگوں کو، یعنی اس مال کے چکر میں نے کتنے لوگوں کو قتل کیا۔ وہ افسوس کرے گا ہائے آج تو یہ مال یوں ہی پڑا ہے، اس مال کے لیے، اس کی وجہ سے میں نے لوگوں کا قتل کیا۔ وَيَجِيءُ الْقَاطِعُ، قاطع یعنی قطع رحمی کرنے والا، صلہ رحمی نہ کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، وہ شخص آئے گا فیقول، وہ بھی کہے گا ہائے افسوس فی ھذا قطعت رحیمی، ارے اسی مال کے چکر میں نے اپنے رشتہ داروں سے رشتہ توڑ لیا۔ قطعت رحیمی، رشتے ناتوں کو میں نے توڑ لیا، مال کے چکر میں ان سے مال کا لینا دینا ہوا، اس میں اختلاف ہوا، ان سے رشتہ ناتا ہی ختم کر لیا۔ وَيَجِيءُ السَّارِقُ، چور آدمی آئے گا، کہے گا فی ھذا قطعت یدی، ارے اسی مال کے چکر میں تو، اسی دولت کے چکر میں میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا، میں نے مال چوری کیا اور پھر میں پکڑا گیا، میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ ثم یدعونہ، پھر یہ سب کے سب ان کو چھوڑ دیں گے، اس مال کو سب لوگ چھوڑ دیں گے۔ فلا یأخذون منہ شیئا، رواه مسلم، کچھ بھی نہیں لیں گے اس میں سے۔ سونے چاندی کے خزانے زمین سے اس قدر نکلیں گے، کوئی نہیں لے گا ان کو، چونکہ جب کوئی چیز کثرت سے ہوتی ہے تو اس کی ویلو گھٹ جاتی ہے، اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے۔ بازار میں بھی، مارکیٹ میں بھی کوئی چیز جو ہے جب زیادہ آ جاتی ہے، اس کی قیمت جو ہے بالکل ایک دم گھٹ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے تو اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایسے سونے چاندی بھی کم ہے تو ابھی تو اس لیے ان کی قیمت زیادہ ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ بہت زیادہ ہوں گے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی لینے والا ان کو نہیں ہوگا۔ رواہ مسلم۔ تو یہ بھی مستقبل کے بارے میں یہ ایک بات ہے، اور اس کو یہاں پر مؤلف نے علامات قیامت میں ذکر کیا ہے، کیونکہ قیامت سے پہلے ایسا ہوگا۔ شیخ دوبارہ ترجمہ کیجیے حدیث کا۔ دوبارہ ترجمہ کروں؟ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقیء الارض افلاذ کبیدیا، یہ تقیء الارض افلاذ کبیدیا، زمین اپنے خزانوں کو طے کر دے گی، اگل دے گی۔ افلاذ کبد، کبد کہتے ہیں یہ کبد کلیجی ہے، افلاذ کبد اس کے ٹکڑے، مطلب یعنی جو دل کے اندر، یعنی جسم کے اندر جو محبوب چیز ہے، تو ایسے ہی زمین کے اندر جو محبوب ہے وہ سونے چاندی کے خزانے ہیں۔ مراد افلاذ کبد سے مطلب اس کی محبوب چیز خزانے مراد ہیں، کنوز مراد ہیں۔ زمین اپنے خزانوں کو نکال دے گی، نگل دے گی، اگل دے گی، نگل نہیں اگل دے گی، یا یہ کہ طے کر دے گی۔ اب یہ خزانے کا وصف بیان ہو رہا ہے، خزانے کیسے ہوں گے جن کو اگلے گی؟ امثال الاسطوانہ، اسطوانہ کہتے ہیں کھمبے کو، ستون کو، ستون کے مانند، من الذهب والفضہ، سونے چاندی کے ستون، مطلب جو سونے، جو خزانے نکلے گا زمین سے، وہ سونے چاندی کے پلر اور ستونوں کے جیسے ہوں گے۔ مراد یہ ہے کہ بڑے بڑے خزانے زمین سے نکلیں گے، بہت زیادہ۔ فیجیء القاتل، جب یہ خزانے نکلیں گے، قاتل آدمی آئے گا، مطلب وہ سب خزانے دیکھ کر کہے گا فیقول فی ھذا قتلت، ہائے افسوس، اسی مال کے چکر میں آج یہ مال یوں ہی پڑا ہوا ہے، اسی مال کے لیے تو میں نے قتل کیا تھا فلاں شخص کو۔ ویجیء القاطع، قاطع قطع کرنے والا یعنی رشتہ ناتوں کو توڑنے والا آدمی آئے گا، کہے گا فی ھذا قطعت رحیمی، ارے اسی مال کے چکر میں تو میں نے رشتہ ناتوں کو توڑ دیا تھا، فلاں سے رشتہ ناتا توڑ لیا تھا، اس نے میرا مال لیا، واپس نہیں کیا وقت پر، تو میں نے اس سے رشتہ ناتا توڑ لیا۔ وَيَجِيءُ السَّارِقُ، سارق چور آدمی آئے گا، وہ کہے گا فی ھذا قطعت یدی، اسی مال کی وجہ سے تو میرا ہاتھ کٹا، آج یہ مال یوں ہی پڑا ہے، کوئی نہیں پوچھ رہا اس کو، وہ یہ مال چوری کرنے کے چکر میں پکڑا گیا، میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ ثم یدعونہ، پھر یہ سب لوگ، یہ چور، یہ قاتل، یہ قاطع، یہ سب یہ مال چھوڑ دیں گے، کوئی نہیں لے گا۔ فلا یاخذون منہ شیء، اس مال میں سے لوگ کچھ بھی نہیں لیں گے جس کے لیے انہوں نے قتل کیا، قطع رحمی کی، جس کے لیے ہاتھ کٹوایا، چوری کی، نہ جانے کیا کیا، آج یہ اس مال کو پوچھ بھی نہیں رہے ہوں گے۔
چونکہ مال کی جو ہے کثرت ہوگی، جو کثرت سے چیز ہو تو وہ کیا کریں گے، لے لیں گے اس کو تو پھر ہم سے کون لے گا، کون خریدے گا، اس کو کوئی قیمت نہیں ہے پھر اس کی، جب چیز کثرت سے ہو جاتی ہے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کی امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ شیخ، اس حدیث میں یہ بھی اشارہ ہوتا ہے کہ اس وقت یہی تین ہی گروپ کے لوگ بچے ہوں گے؟ نہیں، ایسا ضروری نہیں ہے، یہ مثال کے طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ مطلب عام طور پر لوگ جو ہے مال کے لیے جو لڑائی قتل و غارت گیری ہوتی ہے مال کی وجہ سے ہوتی ہے، رشتے ناطے بہت سارے ٹوٹتے ہیں مال کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں، چوری لوگ کرتے ہیں مال کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اب یہ مطلب عام اوصاف ہیں جن کی وجہ سے مال کی وجہ سے یہ سب بڑے بڑے کام کانڈ ہو جاتے ہیں۔ مال کی وجہ سے قتل و غارت گیری ہو جائے، اتنا عظیم جرم، اتنا خطرناک جرم مال کی وجہ سے ہو جائے، رشتہ ناطہ جس کی توڑنے کی بڑی مذمت آئی ہے، لوگ مال کی وجہ سے رشتہ ناطوں کو توڑ لیں، چور جو ہے اپنے ہاتھ کی پرواہ نہ کر، ایک ہاتھ کٹ جائے اور وہ چوری کرنے نکل جائے، یہاں تک کہ اپنے جسم کا قیمتی عضو وہ ضائع کر دے، تو یہ اتنے اہم مال کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے کانڈ ہو جائیں گے، اور بھی مال کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، تو یہ عام طور پہ ان کے ذریعے ہوتا ہے، اس لیے ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہی سے روایتیں، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ سب روایتیں مروی ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کے قبضہ قدرت میں جان ہے، وہ ترجمہ مناسب نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری جان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے تاکید کر کے یہ بات فرمائی، لا تذهب الدنیا حتی یمر الرجل علی القبر، فرمایا کہ دنیا جائے گی نہیں، یعنی ختم نہیں ہوگی، یہاں تک کہ آدمی کا گزر ہوگا علی القبر، کسی قبر کے پاس سے اس کا گزر ہوگا، فیتمرغ علیہ، فیتمرغ علیہ، تمرغ کہتے ہیں لوٹ پوٹ ہونے کو، جیسے زمین پہ گدھا یا گھوڑا وغیرہ دیکھتے ہیں، اونٹ وغیرہ، وہ زمین پہ لوٹ پوٹ ہوتے ہیں، یا بچپن میں جو بچے کھیلتے ہیں مٹی میں لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں، کتنا ان کو مزہ آتا ہے اس وقت، تو ایسے یہ آدمی اس قبر میں لوٹ پوٹ ہو جائے گا، قبر کے پاس سے گزرے گا، اس قبر سے چمٹ جائے گا، اس میں لوٹ پوٹ ہو جائے گا۔ مطلب کس لیے؟ وَيَقُولُ، وہ کہے گا یا لیتنی کنت مکان صاحب ھذا القبر، اے کاش کہ میں اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا، اس قبر میں جو آدمی ہے اس کی جگہ میں ہوتا، وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ إِلَّا الْبَلَاء، دین لکھا آپ کے یہاں دال پہ کچھ تشدید ہے، یہاں دال پہ جبر لکھا ہوا ہے لیکن وہ صحیح نہیں، دین ہے وہ، لَيْسَ بِهِ الدِّينُ إِلَّا الْبَلَاء۔ تو یہ یعنی لیس بھی الدین، یہ دین کی وجہ سے، یہ بات مطلب دین کی وجہ سے نہیں کی، بلکہ فتنوں اور آزمائشوں کی وجہ سے وہ ایسا کہے گا۔ یا دین قرض کا معنی لیں، جیسا کہ جبر لیں، تو مطلب دین قرض کے خوف سے نہیں کہے گا کہ وہ قرض کے اس سے دبا ہو ڈرا ہوا ہے، اس لیے وہ اس سے چاہ رہا ہے کہ میں مر گیا ہوتا تاکہ قرض دار لوگ مجھ سے اپنا قرض خواہ لوگ قرض نہ مانگتے، تو اس لیے قرض کا معنی جیسا کہ یہاں زبر دیا ہوا، میرے یہاں نسخے میں بھی زبر دیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے نہیں کہ اس کے اوپر قرض کا بوجھ ہے، بلکہ وہ بلا آزمائش اور مصیبتیں جو دیکھے گا ان کی وجہ سے، یہی کہ دین کا معنی ہے، تو مطلب ایسا نہیں کہ وہ دینداری ہے اس وجہ سے وہ ایسا کر رہا ہے، بلکہ مصیبتیں اور آزمائشیں جو اس وقت اس پر گزریں گی، ان مصیبتوں اور پریشانیوں کی وجہ سے وہ یہ تمنا کرے گا کہ ایک کاش کہ میں جو ہے اس قبر میں ہوتا، اس قبر والے کی جگہ ہوتا جو اس دنیا سے جا چکا ہے، اس دنیا کی اور مصیبت اور پریشانیوں سے وہ بچا ہوا ہے۔ یہاں پہ کچھ حاشیہ دیا کیا اسی میں بتائیے؟ یہاں پہ حاشیہ دیا ہوا ہے وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ قِيلَ اراد بالدین العادہ، اے لیس التمرغ وتمنى الموت من عادته، یعنی اس کا جو لوٹ پوٹ ہونا ہے اس قبر پر اور اس کا جو موت کی تمنا کرنا ہے وہ
مطلب اس کی عادت کی وجہ سے نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَيْهِ الْبَلَاءُ، بلا اور مصیبت، مشقت، پریشانی نے اس کو اس چیز پر آمادہ کیا ہے، اس پر اس کو ابھارا ہے۔ آگے دیا ہوا ہے وقیل محمول علی معناه، یعنی دین کے معنی پر محمول ہے، یعنی اپنے معنی پر محمول ہے۔ لیس ذلك التمرق لامر اصابه من جهة الدین، مطلب دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو جو پریشانی مصیبت آئی ہے اس وجہ سے وہ ایسا نہیں کرے گا، بلکہ لیکن من جہت الدنیا ومشاقها، لیکن دنیا کی مشقت اور پریشانی جو اس پر آئی ہے اس کی وجہ سے وہ ایسا کرے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پر یہ دین مراد ہے۔ یہاں پر دو نسخوں میں دال پر جو ہے فتحہ لگا ہوا ہے، تو اس لیے یہ شک شبہ ہو رہا تھا، ورنہ دین یہ مراد ہے۔ مطلب دین کی وجہ سے ایسا نہیں کرے گا کہ دین کے پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو مصیبت اور پریشانی آ رہی ہے اس وجہ سے وہ تمنا کرے گا کہ میں قبر میں چلے جاؤں، بلکہ دنیا ہی کے چکر میں اتنا پڑا رہے گا کہ دنیا سے تنگ آ کے، دنیا کی مصیبت اور پریشانیوں سے تنگ آ کے وہ کہے گا کہ کاش کہ میں اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا۔ اگلی روایت ہے، مطلب دنیا میں حالات کس قدر تبدیل ہوں گے، کس قدر یعنی حالات تبدیل ہوں گے کہ دنیا کے ختم ہونے سے پہلے آدمی، ابھی بھی آپ ایسا دیکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگ دنیا ہی سے، دین سے بہت سارے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے دین سے کوسوں دور ہیں، لیکن دنیا سے اس قدر پریشان ہیں کہ بس اوقات وہ خود جو ہے خودکشی کر لیتے ہیں۔ دنیا کے حصول کے چکر میں دنیا نہیں ملتی پھر وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے آج کے زمانے میں بھی جو دنیا ہی سے پریشان ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کو پریشانی آتی ہے، مشقت آتی ہے، آزمائش سے آتی ہے، تو یہ تو اچھی بات ہے آزمائشوں کا آنا اگر دین کی وجہ سے، لیکن دنیا کے چکر میں بھاگ رہا ہے اور پھر اس کے اوپر مشقت پریشانی آ رہی ہے، نہ دین کا رہا نہ دنیا کا رہا، نہ آخرت کا رہا، نہ دنیا بھی نہیں مل رہی اس کو صحیح سے، اور آخرت بھی اس کو نہیں ملے گی، اس لیے یہ ساری محنت تک ہو تو اس کی آخرت کے لیے نہیں دنیا کے لیے ہے۔ اگلی روایت ہے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيء اعناق الابل ببصرى، متفق علیہ۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک آگ نکلے گی، نار من ارض حجاز، نار من ارض حجاز، ارض حجاز سے ایک نار، ایک بڑی آگ نکلے گی، نمودار ہوگی، جو آگ اس قدر زیادہ شدید ہوگی کہ وہ جو ہے بصرہ، مقام بصرہ میں اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی، مقام بصرہ میں اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی، مطلب آگ بہت شدید اور بہت بھاری آگ ہوگی، بہت ہی بھاری آگ ہوگی۔ یہ قیامت کی یعنی ایک طرح سے بڑی نشانیوں میں سے، لیکن یہ کبریٰ نشانیوں میں سے کبریٰ نشانیوں میں سے اس کو ذکر کیا جیسے کہ اگلی حدیث میں آ رہا ہے، لیکن یہ جو نشانی ہے یہ آگ والی نشانی یعنی متوسطہ نشانیوں میں سے ہے۔ ایک نار، ایک آگ جو اگلی حدیث میں جس کا ذکر ہے وہ کبریٰ نشانیوں میں سے ہے، لیکن یہ جو آگ ہے یہ آگ روشن نمودار ہو چکی ہے۔ اس کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ ارض حجاز سے ایک آگ جو ہے سن 654 ہجری میں اس طرح کی آگ جو ہے نمودار ہوئی تھی، سن 654 ہجری میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ خبر دی، یہ آگ جو ہے مدینہ منورہ کے جانب میں یہ آگ نمودار ہوئی تھی، اور اس آگ نے بصرہ یہ بصرہ نہیں ہے بلکہ بصرہ تو عراق کا شہر ہے اور بصرہ یہ ملک شام کا شہر ہے، تو ملک شام مدینہ سے کافی دور، ہزاروں کلومیٹر کی مسافت پہ، وہاں اتنی مطلب شدید آگ ہوگی کہ اس آگ کی روشنی وہاں تک پہنچے گی۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آگ جو ہے سن 654 ہجری میں نمودار ہو چکی ہے، ظاہر
ہو چکی ہے۔ واللہ اعلم۔ اگلی حدیث متفق علیہ، یہ حدیث جو ہے بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے ایسا ایسا ہوگا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی اور یہ واقع ہو چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور آگ ہو اس کے بعد، اس کے علاوہ جو اور نمودار ہو، واللہ اعلم۔ اگلی روایت ہے اس باب کی، آخری روایت اس فصل کی، وعن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اول اشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق الى المغرب، رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول اشراط الساعة، قیامت کی پہلی نشانیوں میں سے، یعنی اشراط یعنی علامات، من اول علاماتها، قیامت کی پہلی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ نار تحشر الناس من المشرق الى المغرب، ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف اکٹھا کرے گی، ہانک کر لے جائے گی، یا ان کو، یہاں پر 3 نمبر میں نے دیا ہے تجمعہم، وہ آگ ان کو جمع کرے گی، اکٹھا کرے گی، ان کو لے جائے گی۔ جیسے آگ کہیں سے نکلتی ہے تو آدمی بھاگتا ہے دوسری طرف، تو ایسے ہی آگ ان کو مشرق سے مغرب کی طرف لے جائے گی۔ تحشر الناس من المشرق الى المغرب، مشرق سے مغرب کی طرف آگ ان کو لے جائے گی۔ اس سلسلے میں مختلف روایتیں مختلف الفاظ کے ساتھ وارد ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشرهم۔ صحیح مسلم کی روایت میں 10 علامتوں کو ذکر کرنے کے بعد، 10 جو بڑی نشانیاں ہیں ان کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا وآخر ذلك، ان میں سے آخری نشانی یہ ہوگی کہ یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ ایک روایت میں نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس، عدن یہ بھی جو ہے یمن کا ایک شہر ہے، جب مقام ہے، وہیں سے جو ہے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ اس روایت میں مشرق سے مغرب کی طرف، تو اس کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ آگ کی شروعات یمن سے ہوگی، پھر وہ آگ پھیلے گی، اور اس سے بالضبط مشرق اور مغرب مراد نہیں ہے، بلکہ لوگوں کا ہر طرف سے جو ہے محشر کی طرف اٹھ کھڑا ہونا یا بھاگنا مراد ہے۔ یہاں پر جو ہے تحشر الناس من المشرق والمغرب، تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے پہلا حشر ہے، ھذا الحشر الاول ہے، جو قیامت کے قائم ہونے سے پہلے ایک حشر ہوگا، یہ پہلا حشر مراد ہے۔ یہ وہ والا حشر نہیں ہے جو دوسرا حشر جب حساب و کتاب کے لیے لوگ جمع ہوں گے، نہیں، ابھی تو مطلب قیامت کے قائم ہونے سے پہلے، قیامت ہوئی نہیں ہے، جب قیامت قائم ہو جائے گی، اسرافیل سور میں پھونک مار دیں گے، سب لوگ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے 40 سال یا کتنے سال جو ہے لوگ جو ہے ایسے ہی رہیں گے، پھر اس کے بعد دوبارہ سور میں پھونک ماریں گے، پھر جو ہے لوگ قبر سے کھڑے ہوں گے اور سب لوگ محشر کی طرف جائیں گے، تو وہ محشر ثانی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ حشر اول مراد ہے۔ اس حدیث میں جس حشر کا ذکر ہے کہ لوگوں کو آگ جو ہے محشر کی طرف لے جائے گی، مشرق سے مغرب کی طرف، یا یہ کہ ان کو شام کی طرف، بعض روایت میں آتا ہے یمن سے آگ نکلے گی جو شام کی طرف لوگوں کو ہانکے گی، تو اس سے مراد جو ہے حشر اول مراد ہے۔ تو یہ بھی مطلب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے، چونکہ یہ قیامت سے پہلے ہوگی تو یہ آخری نشانی ہے، پہلی نشانی نہیں ہے اول اشراط الساعہ جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے، بلکہ یہ جو ہے آخری نشانی ہوگی، یا یہ کہ یہ دو الگ آگ مراد ہیں۔ ایک تو مطلب یہ پہلی آگ ہوگی جو مشرق سے مغرب کی طرف لے جائے گی، اور پھر وہ ایک الگ آگ ہے جو بڑی نشانیوں میں سے ہے جو یمن کی طرف سے نکلے گی اور جو ہے لوگوں کو محشر کی طرف ہانکے گی، پھر وہ جو ہے آخری یعنی بڑی نشانیوں میں سے ہوگی، جو 10 بڑی نشانیوں کا ذکر جو ہے صحیح مسلم کی روایت میں موجود ہے، جو ہم نے آپ کو اس سے پہلے بیان کی تھی۔ تو یہ مختلف جو ہے ان احادیث میں قیامت سے پہلے کی مختلف نشانیوں کا ذکر ہے۔ اس فصل میں یا اس باب میں جو نشانیاں آئی ہیں ان کا تعلق یا تو جو ہے پہلی اس سے ہے، پہلی قسم سے، یا دوسری متوسطہ قسم سے ہے، یا آخری والی جو نشانی ہے اس کا تعلق جو ہے علامات کبریٰ میں سے اس کا تعلق ہے۔ یہاں پر جو ہے یہ
کسی بھی چیز کی جو نشانی ہوتی ہے، علامت ہوتی ہے، تو وہ اس کے بعد جس کی بھی علامت ہوتی ہے اس سے چوکنا رہنے کے لیے، اس سے خبردار ہونے کے لیے، اس کی تیاری کے لیے وہ علامت ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز آدمی، جیسے آپ کہیں جا رہے ہیں، راستے میں علامت ہے، یہ علامت جیسے لگی ہے کوئی علامت، یہ فلاں شہر کی طرف یہ راستہ جا رہا ہے، یہ راستہ فلاں شہر کی طرف جا رہا ہے، تو اب آپ اس علامت اور اس نشانی سے فائدہ اٹھائیں گے، جدھر وہ علامت آپ کو بتا رہی ہے ادھر آپ جائیں گے۔ تو ایسے قیامت سے پہلے کی یہ نشانیاں یہ اس بات کی خبر ہے کہ قیامت قریب ہے، آنے والی، اس لیے اس کے انسان کو تیاری کرنی چاہیے، اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور انسان کو برے اعمال سے بچ کر اچھے اعمال کرنے چاہیے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔